بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج قومی اسمبلی میں کٹوتی کی تحریکیں شروع ہوئی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ نہ کورم پورا تھا، نہ وزیر اعظم تھے، نہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، نہ حکمران جماعت کے پارلیمانی لیڈر تھے اور نہ اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈر تھے۔ گویا شہباز شریف، خواجہ آصف، راجہ ریاض اور ڈھانڈلہ محترم یہ موجود نہیں تھے۔ اپوزیشن کے صرف 4-5 ارکان موجود تھے اور ان میں سے 2 یا 3 لوگوں نے کٹوتی کی تحریکیں پیش کیں۔ 183 تحریکیں اپوزیشن نے پیش کی جو یقیناً مسترد ہی ہو جانی تھی۔ 3-4 لوگ اگر پیش کر رہے ہوں تو حکومت کے لوگ تو یقیناً زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ ٹھیک بات بھی ہو تو مسترد کر دی جاتی ہے، لیکن جن محکموں پر کٹوتی کی تحریکیں پیش کی گئیں ان میں کیبنٹ ڈویژن تھا، اس حوالے سے توشہ خانے کا ذکر آیا۔ اس میں انرجی تھا جس حوالے سے پیٹرولیم کی قیمتیں اور پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے معاملات پر گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ سڑکوں کا معاملہ اپنی جگہ پر موجود تھا، وہ لوگوں نے ڈسکس کیا، اپوزیشن کے لوگوں نے۔ اور اپوزیشن کی طرف سے انفارمیشن کے حوالے سے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے اپنی قرارداد واپس لے لی اور محترمہ آسیہ عظیم نے صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی اور ان کی تنخواہوں کا معاملہ اٹھایا۔ ریڈیو اور ٹی وی کے حوالے سے گفتگو کی۔ محترم جناب وزیر خزانہ کو ٹیلی فون پر میسج ملا جس کے نتیجے میں انہوں نے وضاحت بھی پیش کی۔ ان کی وضاحت اپنی جگہ پر، لیکن صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ ایک بات آج وزیر خزانہ نے بہت خوبصورت کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو 2 پینشن لیتے ہیں، اس میں جج صاحبان بھی شامل ہیں، اس میں بڑے بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اس میں وفاقی محتسب بھی ماضی کے شامل ہیں، حال والے کو تو نہیں مل سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ایک محکمے سے ریٹائر ہونے کے بعد دوسری تعیناتی پر جاتے ہیں اور وہ جا کے 2 تنخواہیں لیتے ہیں یا 2 پینشن لیتے ہیں، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی فیملی کو پینشن ملتی ہے، اور اگر اہلیہ بھی فوت ہو جائیں تو گھر والوں کو پینشن ملتی ہے، اور اس پینشن کی کوئی میعاد مقرر نہیں۔ گویا گھر والے جو ہیں وہ 70 سال کے بھی ہو جائیں تو پینشن لیں گے۔ انصاف کرنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور زیادہ شاید وہی موجود ہیں۔ اور انہوں نے کہا بعض ایسے بھی ہیں جو 3 جگہ سے پینشن لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بااثر لوگ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے غریبوں کا خون کیسے چوستے ہیں۔ یہ بات بھی کی گئی کہ بجلی چوری کا خرچہ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے، پیٹرولیم کی مصنوعات میں چوری کا معاملہ بوجھ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے، حکومت کو جو منافع ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر صورتحال یہی رہے گی تو یقیناً عوام پر بوجھ پڑے گا۔ لیکن وزیر خزانہ نے یہ کہا، اسحاق ڈار صاحب نے، کہ IMF کے ساتھ جو ہمارے ان دنوں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم راتوں کو امریکہ میں ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور ہمیں 2-3 راتیں ہو گئیں یہ کام کرتے ہوئے، ہم معاہدے کے قریب ہیں اور امکان ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ کسی سطح پر جلدی ہو جائے گا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو باہر سے دوسرے ممالک سے پیسے ملنے ہیں وہ بھی پھر مل جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ گویا ہم قرض پر زندگی گزاریں گے اور اپنے وسائل بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ نوید سنا رہے تھے۔ میں یقین کرنا چاہتا ہوں آنے والے دن یہ بتائیں گے، آپ کا حال اور میرا حال یہ بتائے گا کہ کس حال میں معاملات جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ ایک دوسری چیز جو تھی وہ یہ کہی گئی کہ ہم تقریباً 221 ارب شاید نئے ٹیکسز لگائیں گے، لیکن یہ ایسے ٹیکسز ہوں گے کہ جن کا غریب عوام پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ اب وہ کیسے اس کی حکمت عملی انہوں نے تیار کی ہے، اس کی تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی، جب آئے گی تو پھر دیکھیں گے۔ ابھی کل کا دن باقی ہے۔ کل قومی اسمبلی میں دوبارہ بجٹ کے معاملات پر گفتگو ہوگی۔ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر ہیں کہ نہیں ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں کہ نہیں ہیں،
لیکن کل ایک جہاز بھی جائے گا جس میں پاکستان کے وہ ارکان قومی اسمبلی جو حج پہ جانا چاہتے تھے اور رکے ہوئے تھے بجٹ کی وجہ سے، ان کو لے کر جانے کی ایک خصوصی اجازت سعودی حکومت نے دی ہے۔ وہ غالباً منا میں کچھ دیر رک کر سیدھا عرفات میں ہی جائیں گے، یا جو بھی صورت ہوگی، جو جس وقت پر وہاں پہنچیں گے اس کی جو بھی صورتحال ہوگی، لیکن سعودی حکومت نے یہ ایک خاص اجازت ہمارے لوگوں کو دی ہے۔ ایسے حالات میں جب کہ ملک کا بجٹ بن رہا ہو، اس سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ سرکاری افسران موجود نہیں تھے مختلف محکموں کے، اکثر پارلیمانی سیکرٹری موجود نہیں تھے، وزراء کی بڑی تعداد موجود نہیں تھی۔ بجٹ جس محکمے کا آتا ہے، اسپیکر نے یہ کہا کہ اس محکمے کے وزیر کو، پارلیمانی سیکرٹری کو، افسروں کو موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی کام اہم نہیں ہو سکتا بجٹ بنانے کا۔ اس اسمبلی کا یہ آخری بجٹ ہے، اور آئندہ انتخابات کے بعد کون سی اسمبلی ہوگی، کون لوگ آئیں گے، کس کی حکومت ہوگی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس اسمبلی نے بھی اپنے 5ویں بجٹ کے ساتھ اپنی زندگی کے دن تقریباً مکمل کر لیے ہیں۔ اگست کے مہینے میں یہ تحلیل ہو جائے گی۔ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے وطن اور ہم پر رحم فرمائے اور ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں، ہمارے بچوں کے لیے مشکلات کم ہو جائیں، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں شرمندہ نہ کرے اور ہم شرمندہ ہونے سے بچے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔